آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جنت کھول دے بیٹا، مجھ پر بند نہ کر یہ در، میں نے برسوں تمہیں پالا ہے، سنبھالا ہے، اور نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ تیرے دم سے میرا اجالا ہے، تو نے گھر سے مجھے نکالا ہے۔ میں تو ماں ہوں، پھر بھی تمہیں بد دعا نہیں دوں گی، تجھ کو صرف جینے کی دعا دوں گی۔ فیس بک جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی دردناک خبر ضرور پڑھنے کو ملتی ہے۔ کئی ایسی کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کئی روز ان کے زیر اثر رہتا ہے اور ذہن سے ان خیالات کو جھٹک نہیں پاتا جو اس واقعہ کے بارے میں جان کر ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ ایک روز فیس بک پر مختلف پوسٹ دیکھ رہی تھی کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے میری نظر پڑی تو ایک بند دروازے پر ایک عورت کھڑی فریاد کر رہی تھی، کھول دے بیٹا، مجھ پر بند نہ کر یہ در، میں نے برسوں تمہیں پالا ہے، سنبھالا ہے، اور نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ تو نے گھر سے مجھے نکالا ہے، میں تو ماں ہوں، پھر بھی تمہیں بد دعا نہیں دوں گی، تجھ کو صرف جینے کی دعا دوں گی۔ یہ پڑھ کر یقین نہیں آیا کہ ایک عظیم ماں کی ہستی کے ساتھ ایسا بھی سلوک ہو سکتا ہے۔ کچھ روز پہلے کچھ ایسا ہی قصہ کسی نے سنایا تھا، پھر بھی مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ 4 بچوں کی ماں اس لڑکے کی اہلیہ تھی۔ روز بہو اور ساس کی تکرار رہتی، وہ جیسے ہی گھر آتا دونوں شکایت کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ آخر ایک دن بیٹے نے تنگ آ کر ماں سے کہا، میری زندگی عذاب بن گئی ہے، روز روز کی تکرار سے میں تنگ آ گیا ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں اور چلی جائیں، میں گھر میں سکون چاہتا ہوں۔ ماں بولی تو کچھ نہیں اور نہ ہی جواب دیا۔ دوسری صبح وہ چپکے سے گھر سے نکلی اور دارالامان میں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ وہاں کیسا سلوک ہوا اس کی کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے یہ قصہ سن کر حیرت ہوئی، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کو اس طرح کہہ سکتا ہے کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ؟ وہ ماں جو راتوں کو جاگ جاگ کر بچے کو پالتی ہے اور اپنی آنکھوں میں سنہرے خواب سجاتی ہے، بڑا ہوگا تو میرا تابع دار بیٹا ہوگا، بیوگی کے دن مشکلوں سے کاٹ رہی ہوں، میرا سہارا ہوگا، طرح طرح کی امیدیں پالتی ہے، مگر اس وقت اس خبر ہی نہیں ہوتی کہ بڑا ہو کر اس کا سہارا بنے گا کہ نہیں۔ وہ محنت مزدوری کر کے اس کا پیٹ پالتی ہے، پڑھاتی لکھاتی ہے، جوانی کی بیوگی کو بھول کر بچے کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ جب تک وہ اسکول نہیں جاتا تو اسے گھر پر تعلیم دینی ہے، پھر اسکول میں ایڈمیشن کے بعد اس کی پڑھائی لکھائی کا سارا ذمہ اپنے سر لیتی ہے۔ پڑھ لکھ کر جب جوان ہوتا ہے تو اچھی نوکری لگتے ہی اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے، شادی ہو تو اس کا گھر بس جائے، شادی سے پہلے وہ ماں کا تابع دار بیٹا ہوتا ہے۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد بیٹے کی ہی پسند کی لڑکی سے شادی کروا دیتی ہے، اور پھر بہو کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، اس کا جی چاہتا ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دے، مگر شوہر کے ڈر سے ایسا نہیں کرتی۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور وہ لڑکا 4 بچوں کا باپ بن جاتا ہے، مگر اس گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ روز روز بڑھتی لڑائی کو دیکھ کر بیٹے کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، ماں تم چلی جاؤ، ایسا وقت خدا کسی پر نہ لائے، اور وہ عورت گھر سے نکل کر ورڈ ہاؤس میں چلی جاتی ہے۔ بچے ایسا سلوک کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ جیسا وہ بچیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ یہ مقامات عمل بھی ہے، اولاد اتنی بے حس ہو جاتی ہے کہ ماں کی پرورش اور محنت کو بھول جاتی ہے۔ کیسے ایک ماں نے اپنے خون جگر سے اس کو پالا، بیٹا مکانات عمل کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایک روز انہی بچوں نے اپنی ماں اور باپ کو گھر سے جانے کے لیے کہنا ہے۔ بچوں کو تعلیم دی نہیں جاتی بلکہ وہ تعلیم گھر میں رہتے ہوئے حاصل کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو ان کے والدین بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را اس طرح کی لڑائیوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماں کو صاف صاف کہہ دیا جائے تم چلی جاؤ، یہ بھی نہیں سوچتے اس ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ کاش ایسا فعل کوئی اور نہ کرے، اپنی ماں سے محبت کریں اور جنت میں اپنا مقام بنائیں، یہ نہیں کہ جنت کماتے کماتے دوزخ کما لیں۔ آج کی کہانی یہی تھی، آپ سب کا شکریہ۔